بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ میں متقین کے 4 صفات بیان فرمائے، متقین کے 4 اوصاف بیان کیے۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا، جب کبھی غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسرا، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا، احسان کرنا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آیات مبارکہ موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جس طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی تم راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت سارے مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہاتھ پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بجٹ میں خسارہ آ جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، دولت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، خلوص دل سے راہ خدا میں جتنا بھی خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت ہوگی کہ وہ کمیاں بھی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہوگی رزق میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں غصے پر قابو پانے کے کثیر فضائل بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بہادر وہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھی بری بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ارے بھائی اچھی باتیں تو سب برداشت کر لیتے ہیں نا، برداشت بھی بری بات کرنی ہوتی ہے۔ بھائی کڑوی باتیں ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم بڑے سیدھے آدمی ہیں۔ ارے بھائی میٹھی باتیں تو سب برداشت کرتے ہیں نا، برداشت تو تبھی کرنی ہے جب کڑوی بات کوئی آپ کے سامنے کہے، کوئی غلط بات آپ کے سامنے کہے، پھر آپ کا مزاج وہاں پتہ چلے گا کہ آپ برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو غصے پر قابو رکھنا حضور نے ارشاد فرمایا یہ پہلوانی ہے، یہ پہلوان کی علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، سبحان اللہ، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لے گا، اور فرمایا جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لے گا۔ تو کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جو دنیا میں غصے کو پر قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پی لیا، اللہ کی رضا کے لیے غصہ چھوڑ دیا، غصے کا گھونٹ پی لیا، غصے پر قابو کر لیا، تو فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ یعنی غصے پر کنٹرول کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور عفو درگزر کے متعلق بھی کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، یعنی اعلان کرے گا
کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان ہوگا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو پھر آواز آئے گی کہ ان کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے کہ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے، جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر جب تیسری بار منادی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عافیت والا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر ہزاروں لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ عفو درگزر کے متعلق بڑی بہترین بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ایک نجرانی شخص آیا، چادر اوڑھے ہوئے تھا جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ وہ اچانک ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا اور اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ آپ کی گردن پر خراشیں آ گئی، اتنی زور سے کھینچا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیں کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو وہ نجرانی شخص، وہ دیہاتی شخص آیا اور اس نے چادر کی ایک طرف سے پکڑ کے کھینچا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں خراش آ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیں کہ مجھے بھی کچھ مل جائے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور مسکرائے اور حکم فرمایا کہ مال میں سے کچھ مال اس کو دے دیا جائے۔ تو دیکھیں کتنی بہترین مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دی، اذیت میں مبتلا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں مسکرا دیے، اس سے بدلہ نہیں لیا جناب، اس سے انتقام نہیں لیا اور یوں کرتے کہ مال نہیں دیتے یا منع کر دیتے تو حضور مالک و مختار تھے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا مسکرا کے کہ اس کو کچھ نہ کچھ مال دے دیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کی لونڈی انہیں وضو کرا رہی تھی اور ان پر پانی ڈال رہی تھی، تو اچانک وہ پانی والا برتن اس لونڈی کے ہاتھ سے گر گیا اور حضرت امام زین العابدین کے چہرے پہ لگا اور چہرہ زخمی ہو گیا، اس برتن کے لگنے سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف سر اٹھا کر آپ نے دیکھا تو اس نے عرض کی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پینے والے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ پھر اس نے عرض کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے عرض کی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اکابرین، ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگان دین کہ وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے کہ وہ ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے، وہ ذاتی معاملات میں بدلہ نہیں لیتے تھے، وہ جناب اپنے غصے پر قابو کرنے والے تھے، وہ عفو درگزر کرنے والے تھے، وہ معافی تلافی والا معاملہ کرتے تھے تاکہ معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں، اور جھک جانا، عاجزی اور انکساری سے پیش آنا یہ تو اللہ والوں کی نشانی ہے اور اللہ کے پیاروں کی علامت ہے۔ تو آج کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ متقی لوگوں کے 4 صفات، کہ وہ غصہ نہیں کرتے، وہ معاف کرتے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہیں، جناب وہ عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پاک کے ان اوصاف کے ساتھ